اسماعیل بن احمد سامانی ماوراء النہر پر حکومت کرتا تھا۔ عمرو بن لیث صفاری ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرے اور ماوراء النہر کو خود کے قبضے میں لے لے۔ اس نے نیشاپور کے اندر لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ اسماعیل بن احمد سامانی کو جب یہ پتہ چلا کہ عمرو بن لیث اس سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ ابھی بھی تیرے پاس بہت بڑے علاقے کی حکومت ہے، لہٰذا اپنی حکومت پر قائم رہو۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے علاقے ماوراء النہر کی حکومت ہے اور لہٰذا مجھ سے جنگ نہ کرو اور اپنے علاقے پر حکومت کرو اور میرے لیے مزاحمت ایجاد نہ کرو۔ جب عمرو بن لیث کو اسماعیل سامانی کا پیغام ملتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ جیحون سے گزرتا ہوا وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا بلخ پہنچتا ہے۔ ایک بہت بڑی زمین کو اپنے لشکر کے لیے انتخاب کرتا ہے، خندق کھودتا ہے اور خود کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کرتا ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے۔ اس نے چند ہی دنوں میں جنگ کے مقدمات کو فراہم کر لیا اور اس مدت میں دوسرے لشکر بھی اس سے منسلک ہونے لگے اور اس نے آنے والے لشکروں کے لیے پہلے سے جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ اسماعیل بن احمد کے افسروں اور خاص لوگوں نے عمرو بن لیث کی شجاعت اور جرأت کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا اور مسلح سپاہیوں کو دیکھا اور اس کی جنگی تیاریوں کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم اس طاقتور لشکر کے ساتھ لڑیں گے تو اپنی زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے، مارے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دشمن کو اپنی پشت دکھائیں، میدان جنگ کو چھوڑ دیں اور فرار کر جائیں یا مارے جائیں، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی مصلحت نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عمرو بن لیث کے پاس جاتے ہیں اور اس سے امان طلب کرتے ہیں۔ اگر وہ دانا اور توانا شخص ہوگا تو ہرگز اپنے دامن کو ہمارے قتل کرنے سے آلودہ نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ عاقلانہ نصیحت ہے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ ایک مخصوص رات کو وہ سب جمع ہوں گے اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ وہ رات بھی آ گئی اور سب لوگ مل کر بیٹھے اور ہر ایک نے الگ الگ خط لکھا۔ ہر ایک نے عمرو بن لیث کو الگ سے خط لکھا اور ہر ایک نے اپنی وفاداری کا اس سے اعلان کیا اور اس سے امان چاہی۔ اسماعیل کے افسروں اور خاص افراد کے خط عمرو کے پاس پہنچے۔ اس نے ان سب خطوں کو پڑھا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا۔ ایک تھیلی میں اسے رکھ دیتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے اور اس پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے امان نامے کو قبول کر لیتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور افسروں کے تصور کے خلاف فیصلہ اسماعیل بن احمد کے حق میں ہوتا ہے۔ عمرو بن لیث کے سپاہی محاصرے میں آ جاتے ہیں اور بہت جلدی اپنی شکست کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قتل کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ قیدی بنتے ہیں اور کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ عمرو بن لیث بھی نیز فرار کر جاتا ہے لیکن پھر اسے دستگیر کر لیا جاتا ہے۔ عمرو بن لیث کا تمام سامان غنیمت میں چلا جاتا ہے کہ جس میں وہ امان نامے کی تھیلی بھی موجود تھی۔ امان نامے کی وہ تھیلی اسماعیل بن احمد کے ہاتھ لگتی ہے اور اس تھیلی پر جو لکھا ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے افسروں کے امان نامے ہیں۔ یہ وہ خط ہیں کہ جو اس کے افسروں نے عمرو بن لیث کو لکھے تھے۔
وہ چاہتا تھا کہ اسے کھولے اور خطوں کو پڑھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ خط کس کس نے لکھے ہیں، لیکن صاحب عقل تھا، دور کی فکر رکھتا تھا، سوچتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ اس کا کام صحیح ہے یا نہیں۔ خود سے کہنے لگا، اگر میں اس خطوں کو پڑھتا ہوں اور اس کے لکھنے والوں کو جان جاتا ہوں تو ان کے بارے میں بدبین ہو جاؤں گا، اور جب وہ لوگ جان لیں گے کہ ان کا راز میرے سامنے فاش ہو گیا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں گے، مجھ سے خیانت کریں گے، اور اس صورت میں خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور ممکن ہے کہ انہی خط لکھنے والوں میں سے کوئی ایک اپنی جان کے خوف سے مجھ پر حملہ کر دے اور مجھے قتل کر دے، یا یہ کہ میری فوج کے نظام میں خلل واقع کرے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو جو جنگ میں نے عمرو بن لیث سے لڑی ہے اور فتح حاصل کی ہے وہ شکست میں تبدیل ہو جائے گی، اور مجھے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اس تھیلی کو نہیں کھولتا ہے بلکہ وہ اپنے خاص افرادوں اور افسروں کو بلواتا ہے اور ان کے سامنے اس تھیلے کو رکھتا ہے کہ جس پر عمرو کی مہر لگی ہوئی تھی، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ وہ خط ہیں کہ جو میرے بعض افسروں اور خاص افراد نے عمرو کو لکھے تھے، اور وہ ان کے پاس گئے تھے اور ان سے امان طلب کی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان خطوں کو نہیں کھولوں گا۔ اگر کھولوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسے کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے تو میں خانہ کعبہ کے دست حج کروں گا۔ اگر یہ خط میرے افسروں نے لکھے ہیں تو میں انہیں معاف کرتا ہوں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر یہ خط میرے افسروں کے لکھے ہوئے اور خاص افراد کے لکھے ہوئے نہیں ہے تو میں تم سب سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے، اور وہ تمام خطوں کو اس کے تھیلے سمیت آگ میں ڈال دیتا ہے اور وہ سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ان خطوں کا اب کوئی اثر باقی نہیں تھا، سب جل چکے تھے۔ وہ افراد کہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ اسماعیل کی اس حرکت سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اب انہیں سکون ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاق درگزر سے بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اسماعیل بن احمد نے ہمیشہ کے لیے ان کے عیبوں کو چھپا دیا۔ وہ سب بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں اور سچے دل سے اپنے اس عظیم فرماندے کی طرف بڑھتے ہیں، اور صداقت اور سچائی کے ساتھ وہ سب ارادہ کرتے ہیں کہ اسماعیل بن احمد سامانی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے، کبھی بھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے اور مشکل حالات میں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔